جی میں آپ کا احمد عدنان طارق ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں اپنے پیارے بچوں سے مخاطب ہوں۔ تو خاصی دیر لگ گئی ابھی نئی ویڈیو آتے آتے، تو آپ کو پتہ ہے میری جاب اس طرح کی ہے جس میں تھوڑا بیزی ہو جاتا ہوں، لیکن جب بھی میرے پاس ٹائم ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے بچوں، پاکستان کے بچوں، دنیا جہان کے بچوں کے پاس نئی نئی کہانیاں اور نظمیں لے کے آؤں۔ تو آج تو بڑا مبارک دن ہے، آج عید کا دن ہے، تو ظاہر ہے مطلب جو ہے نا جی یہ سب سے اچھا ٹائم ہے جب میں نے دوبارہ ویڈیو لوڈ کی ہے۔ تو آج کی کہانی میری جو کتاب ہے بونوں کے دیس میں، یہ کہانی جو ہے بونوں کے دیس سے میں لے رہا ہوں۔ تو آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، میرا چینل جو ہے احمد عدنان سٹوریز، اس کا بیل آئیکن اس کو دبانا ہے، پلس یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں میرا جو کریو ہے، نواز انصاری صاحب کنڈکٹ کرتے ہیں، ان کو بھی یاد رکھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے چینل کو، تبھی آپ کے پاس نئی نئی ویڈیوز جو ہیں وہ آتی رہیں گی۔ تو آج کی بچوں کہانی کا نام ہے خوابوں کی دنیا۔ تو یہ میرے دل کے نزدیک ہے، میں سمجھتا ہوں مجھے بہت اچھی لگی کہانی، کیونکہ اس میں صرف بچے نہیں، پورے ایک انسان کی زندگی ہے، کیسے کیسے وہ ٹریول کرتا ہے اور پھر آخر اللہ کے پاس جانا ہوتا ہے۔ تو خوابوں کی دنیا ہے جی کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کہیں بہت بڑا بحری جہاز ہوا کرتا تھا، جس کے پتوار چاندی کے اور رسیاں سونے کی بنی ہوئی تھی۔ اس جہاز پر 3 عرشے تھے، مستول تھے، اور سب کچھ تھا جو اتنے بڑے بحری جہاز میں ہونا چاہیے۔ صرف اس جہاز پر نہیں تھا تو وہ تھا اس جہاز پر عملہ۔ لیکن سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جہاز اس عملہ بلکہ کسی بھی عملہ کے بغیر ہی تیرا کرتا تھا۔ کون سا سمندر تھا جس کی سطح پر تیرا کرتا تھا؟ کیا یہ بحر الکاہل کا سینہ چیر کر تیرتا تھا؟ کیا یہ بحر ہند کے گرم پانیوں میں تیرتا تھا؟ یا پھر یہ ان عظیم سمندروں میں سے کسی کی سطح پر نہیں تیرتا تھا؟ اور یہی آخری بات ہی صحیح تھی، کیونکہ یہ جہاز فضاؤں میں تیرا کرتا تھا، کیونکہ یہ خوابوں کا جہاز تھا۔ اور اگر خوابوں کے جہاز پر سوار ہو کر کوئی سیر کو نکلے تو وہ حیرت انگیز سرزمینوں کو دریافت کر سکتا ہے، ایسے لوگوں کو مل سکتا ہے جو اسے جانے پہچانے ہی لگتے ہیں۔ آپ آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں یا سمندر کی گہرائیوں میں جا سکتے ہیں۔ آپ چیتے کی پیٹھ پر سوار ہو کر چائے پینے جا سکتے ہیں۔ خوابوں کا جہاز تیرتا ہوا کہیں بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ کہیں بھی چلے جائے، بالآخر صبح تک اس نے وہیں آ کر لنگر انداز ہونا ہے جہاں سے یہ روانہ ہوا تھا۔ کہیں دور ایک چھوٹا لڑکا سیف رہتا تھا، جس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ بھی اس خوابوں کے جہاز پر سوار ہو کر کہیں دور نکل جائے۔ لیکن سیف کی مشکل یہ تھی کہ اسے صبح کبھی یاد نہیں رہتا تھا کہ رات اس نے کوئی خواب دیکھا بھی تھا یا نہیں۔ اسکول میں اس کے باقی دوست گپے مارتے اور اپنے اپنے خواب ایک دوسرے کو سناتے، لیکن بیچارے سیف کو اپنا خواب ہمیشہ بھول گیا ہوتا۔ لیکن کچھ مدت کے بعد صرف اس ڈر سے کہ وہ کہیں دوست ہی نہ کھو دے، اس نے خود اپنے تخیل سے خواب گھڑنے شروع کر دیے۔ جیسے ایک دن وہ شیخی بگاڑتے ہوئے بولا، کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک اونٹ پر سواری کر رہا ہوں۔ اس اونٹ کی کمر پر سونے کی کاٹھی اور چاندی کی باگیں تھیں۔ میں کئی میل تک صحرا میں اس اونٹ کی ادھر ادھر سواری کرتا رہا اور پھر ایک خوبصورت محل کے دروازے پر پہنچا، اور میں جب محل میں داخل ہوا تو ہر کوئی جھک کر مجھے سلام کر رہا تھا۔ میں اس سرزمین کا شہزادہ تھا، وہ محل میرا تھا اور اس کی ہر چیز میری ملکیت تھی۔ دوسرے بچے بے اختیار واہ واہ کر رہے تھے، وہ خواہش کر رہے تھے کہ کاش انہیں بھی ایسے ہی خواب آنے لگے۔ تب سیف بولا، یہ خواب تو کچھ بھی نہیں تھا، کل رات سے پہلی رات میں نے خواب دیکھا کہ میں سمندر کے پانیوں میں ڈبکیاں لگا رہا ہوں، اور پھر میں نے ایک تباہ جہاز کا ملبہ تیرتے ہوئے دیکھا اور سمندر کی تہہ میں بیٹھا ہوا بھی۔ میں نے سمندر کے پانی میں غوطہ لگایا اور مجھے ایک تھیلی ملی جو زر و جواہر سے بھری ہوئی تھی۔ وہ سمندر کی تہہ میں یوں چمک رہے تھے جیسے ستارے۔ لیکن کافی کوشش کے بعد جب میں ان تک پہنچنے ہی والا تھا کہ ایک بڑی شارک مچھلی میری طرف لپکی۔ اس نے اپنا منہ کھولا اور بچے چلا کر بولے، ہاں ہاں سیف، اس کے بعد کیا ہوا؟ سیف بولا، پھر میری آنکھ کھل گئی۔ سیف کو جلدی ہی اندازہ ہو گیا کہ ہر کوئی اس سے اس کے اپنے گھڑے ہوئے خواب سننا چاہتا ہے۔ اس نے کوشش کر کے اپنے خوابوں کو اور مزے کا چٹپٹا بنا لیا۔ ایک دن وہ بچوں کو اپنے جنگل میں سے سفر کا حال بتا رہا تھا جہاں بھیڑیے اس کو گھیرے ہوئے تھے، کہ اس کے ایک استاد کا گزر ادھر سے ہوا اور بولا، بہت خوبصورت تخیل ہے بیٹا، مجھے بہت پسند آیا، تمہیں تو کوئی ادیب ہونا چاہیے، تم کسی جادوگر کی طرح صرف اپنی تقریر سے 1 گھنٹہ سے اپنے دوستوں کو مسحور کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ اور جب سیف بڑا ہو گیا وہ واقعی ایک بڑا ادیب بن گیا، بہت مشہور ادیب۔ اس کی کہانیوں کو ساری دنیا میں بہت محبت اور عزت سے پڑھا جانے لگا۔ اور پھر جب وہ بوڑھا ہو گیا تو ایک صحافی اس کے پاس آیا تاکہ اسے مجبور کرے کہ وہ اپنی زندگی پر بھی کتاب لکھے۔
वो सैफ से बोला, आप कितने खुशकिस्मत थे, बचपन में आपको बहुत शानदार ख्वाब दिखाई दिया करते थे। सैफ बोला, नहीं, हकीकत यह है कि मैंने कभी सोते हुए कोई ख्वाब नहीं देखा, लेकिन वो भी मेरे लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि मुझे झूठ मूठ के ख्वाब बनाने के लिए बहुत सोचना पड़ता था। लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने ख्वाब कभी भी नहीं देखा। सहाफ़ी ने एहतजाज करते हुए कहा, लेकिन सैफ साहब, ख्वाब तो हर कोई देखता है, हो सकता है आपको ख्वाब याद ना रहते हों। सैफ ने उसे जवाब देते हुए कहा, मुझे मालूम नहीं, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, ख्वाबों का जहाज़ मेरे लिए कभी नहीं रुका, और मैं तो अपनी सारी कहानियाँ जो मैंने ज़िंदगी भर लिखी हैं और जो कमाया है, सब इस जहाज़ के एक सफ़र के लिए लुटाने को तैयार हूँ। सहाफ़ी जब बूढ़े सैफ से रुखसत हुआ तो वो उम्मीद भरी निगाहों से समुंदर को घूर रहा था। सहाफ़ी सोच रहा था कि काश उसके बस में होता तो वो इस बूढ़े अदीब के कदमों में वो सब कुछ डाल देता जो उसकी ख्वाहिश है। लेकिन फिर उसी रात सैफ ने ख्वाब में एक अजीम व शान जहाज़ को देखा, जिसके पतवार चांदी के थे और मस्तूल सोने के, और वो इतनी नज़ाकत और तेज़ी से उस जहाज़ पर सवार हो गया जितनी नज़ाकत और तेज़ी उसमें तब थी जब वो बच्चा था। उस रात सैफ ने जिन जगहों की सैर की और जिन लोगों से मिला, वो आज तक दुनिया के लिए एक राज है, क्योंकि उसका ये पहला और आखिरी सफ़र भी था, जिसके बाद वो कभी बेदार नहीं हुआ। वो हमेशा के सफ़र पर रवाना हो गया था, उस मंजिल की जानब जहाँ सूरज ढल जाता है। कैसी लगी कहानी बच्चों? अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया।